The meeting which was taking place between RSS leader Indiresh Kumar and Shia Waqf Board member Wasim Rizvi has now come to an end. I'm not joined by Wasim. کہ ان میں سے جو ہم نے 26 آیتوں کو نکالا ہے اس سے اس میں کیا فرق پڑ گیا، اور جو ہم نے اس کے سورے ٹھیک کیے ہیں جو پہلے قرآن مجید میں کرم وائز صحیح نہیں تھے، جن کو پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان نے اللہ کی آیتوں کو کلیکٹ کر کے کتابی شکل میں بنایا تھا تاکہ وہ دوسرے غیر مسلمانوں ملک پر حملہ کر سکے، وہاں قتل عام کر سکے، ان کی عبادت گاہوں کو توڑ سکے اور وہاں لوٹ کر سکے، اور بعد میں یہ کہہ سکے کہ یہ تو ہمارے قرآن مجید میں لکھا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، جب بھی حق پھیلا ہے، باطل و کفار نے پوری کوشش کی ہے اس کو مٹانے کی۔ یہ بات کل دنیا جان گئی ہے، بلکہ جانی نہیں، اس کو ثابت کر دیا گیا ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں زیر و زبر کی غلطی نہیں، اس میں کمی اور اضافت نہیں کی جا سکتی، یہ من و ان ویسی ہے جیسی نازل کی گئی تھی۔ یہ بات، یہ دعویٰ کوئی قاری قرآن یا مسلمان نہیں کرتا، بلکہ رب کعبہ اپنی کتاب، اپنے کلام قرآن مجید میں صاف الفاظ میں کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ پرانے شکاری لائے نیا جال۔ کفار نے ایک اور کھیل کھیلا ہے۔ وسیم رضوی جو ہندوستان کے اتر پردیش کا رہنے والا، شیعہ ٹائمز بورڈ کا سابق چیئرمین، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر 26 آیات ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل نہیں کی گئی تھیں۔ یہ آیات جہاد کے متعلق ہیں جو رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن مجید میں داخل کی، جس کے ذریعے وہ دہشت گردی کرتے اور نعوذ باللہ کفار کو ناحق قتل کرتے تھے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ اسلام تو امن کا دین ہے، اسلام میں تو محبت ہے، انسانیت ہے، اسلام میں تو قتل و غارت ہے ہی نہیں، اسلام میں تو جہاد نامی چیز ہی نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک ہم نے قرآن کو پڑھا، قرآن کہتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، قتل کرو ان لوگوں کو جو تمہیں تک قتل کرتے ہیں۔ قرآن مجید ہمیں ڈیفنس کا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر کوئی تم پہ ظلم کر رہا ہے تم اس کا بدلہ لو، لیکن اسراف نہ کرو۔ ہم بائبل کے ماننے والے نہیں ہیں کہ اگر تمہیں ایک تھپڑ بجے تو اپنا گال آگے کر دو، ہم ایسی ڈاکٹرائنز کو نہیں مانتے، کیونکہ دنیا میں جینے کے لیے ایسی ڈاکٹرائنز نہیں چلتے، سیلف ڈیفنس چلتا ہے دنیا میں جینے کے لیے۔ اس طرح تو پوری کفار ہمارے اسلام کے خلاف بیٹھا ہے، ہم دوسرے گال آگے کرنے بیٹھے تو تمام مسلمان کٹ جائیں گے۔ اس شخص کا جو دعویٰ ہے کہ جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کے اندر تحریف کی، تو ہمارے سے اس کے متعلق چند سوال، ہم اس کے آگے سوال نمبر 1 یہ رکھتے ہیں کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی ان آیات کو سہارا بنا کر کفار کے ساتھ جنگ کی، قتال کیا، انہیں قتل کیا، جہنم حاصل کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آیات کو بنیاد بنا کر قتال کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خیبر کا معرکہ کیا اس میں کن آیات کو بنیاد بنایا؟ یقیناً چونکہ آپ شیعہ فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا یہی ہوگا کہ مولا علی از پرفیکٹ، لیکن ہمیں اس کا جواب دیں کہ انہوں نے کس آیات کو حجت بنایا؟ اگر ان کا ان یہودیوں کے خلاف لڑنا جو مسلمانوں کے خلاف لڑتے تھے، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے، اگر حضرت علی کا ان کے خلاف لڑنا اور ان کو مارنا صحیح ہے، تو ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتال کرنا کیسے غلط ہو گیا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں اس نے کہا جی کہ یہ حرص پسند تھے، لالچی تھے، دولت پسند تھے، حوث پرست تھے، نعوذ باللہ، تو مجھے یہ بتا دے کہ مدینہ منورہ کے اندر ذمہ رہتے تھے، شاید اسے ذمہ کا بھی نہ پتا ہو، ذمہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جو غیر مسلم ہو، مسلم حکومت کے اندر ٹیکس دے کے رہتا ہو۔ یہودی ذمہ رہتے تھے جو بوڑھے ہو گئے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ٹیکس معاف کر دیے، اور ساتھ ہی ساتھ ٹیکس معاف کرنے کے ساتھ ان کو وظیفہ لگا دیا کہ بھئی تم پوری جوانی جتنے عرصہ رہے ہو ہمیں تم لوگوں نے ٹیکس دیا ہے، اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ تم لوگوں کو سپورٹ کریں۔ ایسا شخص، آپ ایک دنیاوی شخص لے لیں جو دنیا کی دولت کا حوث پسند ہو، وہ 1 روپیہ کسی کو دیتا ہے؟ لالچی دنیا کا آدمی 1 روپیہ نہیں دینے کو تیار ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سے تہمت لگائی ہے۔ اس نے تاریخ اسلام کو ہی نہیں جانا، یہ صرف RSS کے ہاتھوں میں لگا رہا، شیعوں کے کام کرتا رہا اور ہندوؤں کے نظریے پہ چلتا رہا۔
اس سے ایک اور کا میرا سوال ہے, اگر اس کو اتنا ہی قرآن پاک کا اٹھ رہا تھا غم, تو یہ آر ایس ایس اور بی جے پی کے لوگوں کے ساتھ میٹنگ کیوں کر رہا تھا؟ اس کو تو چاہیے تھا علماء کرام کے ساتھ میٹنگ کرتا. اور جو سب سے اہم سوال اس کے ساتھ اٹھتا ہے, اگر اس کو آج پتہ لگ گیا کہ یہ 26 آیات اضافی قرآن میں ڈال دی گئی ہیں, آل بیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قرآن کو نہیں مانتے تھے, زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قرآن کو نہیں مانتے تھے, حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس قرآن کو نہیں مانتے تھے, تو ہمیں سند کے ساتھ, صحیح سند کے ساتھ وہ قرآن لا دے جس کو وہ مانتے تھے, وہ قرآن ان کی سند سے پاس کر دے ہمیں. یہ قرآن جو یہ لے کر آ رہا 26 آیات والا, یہ جو اس نے نئی ترتیب دی ہے قرآن کی, یہ میں حضرت علی سے یا کسی بھی خلفائے راشدین سے جو ان کے 12 امام آئے ہیں, ان میں سے کسی سے ثابت کر دے کہ قرآن ٹھیک ہے. گھر بیٹھے بیٹھے سے الہام آتا ہے, الہام میں یہ اٹھتا ہے, اٹھ کے رولا ڈال دیتا ہے جی قرآن بدل دو, قرآن بدل دو. جو اس نے جہاد کے خلاف بیان کیا وہ بالکل قادیانی نظریہ سے اخذ کیا, کیونکہ قادیانی بھی یہ کام کر رہے تھے. اور دوسرا, جہاد سے اس کو چڑ گیا ہے. جہاد کی تو باہر ہاں ڈیفینیشن آتی ہے, جہاد تو 2 قسم کے, اکبر اور اصغر. اکبر تو اپنے آپ پہ کام کرنے کا, اپنے اندر سے برائیاں, اپنے اندر سے خامیاں ختم کرنے کا, اور جو اصغر ہے وہ ہے ایسے لوگوں, معاشرے کی اصلاح کرنے کا. پہلے اکبر اپنی اصلاح کرنے کا, اصغر ہے معاشرے کی اصلاح کرنے کا. معاشرے کی اصلاح کرنے میں جو فتنے آتے ہیں, کفار آتے ہیں جو لڑتے ہیں, فساد مچاتے ہیں, ان کے خلاف کام جنگ کا اس میں آتا ہے. جہاد لفظ اگر اس کو اتنا چپتا تھا تو یہ پہلے جہاد اکبر پہ آتا, اپنی اصلاح کے خلاف بولتا. جہاں مسلمانوں کو اگر اتنا اس کو دکھ رہا تھا کہ یہ مسلمان جنگیں کرتے ہیں, لڑائیاں کرتے ہیں, تو یہ نان مسلم کو کہہ دیتا کہ ایسے کام نہ کرو. دوسرا اس سے پوائنٹ ہے, پاکستان کے علاوہ, میں تو پاکستان میں بیٹھا ہوں نا, پاکستان کے علاوہ 57 مسلم کنٹریز ہیں. پاکستان سے لے کے ہر مسلم کنٹری کی اقلیت رہتی ہے. وہاں تو سارے زندہ ہیں, اقلیت کے آج بھی نہیں مرے. پاکستان میں بھی آج 3 سے 3.5% اقلیت بیٹھی ہوئی ہے, سارے زندہ ہیں. اگر مسلمان قرآن پاک کی 26 آیات کو لے کے جہاد کرتے, قتل کرتے ہوتے کافروں کا, جیسے یہ شخص کہتا ہے, تو آج تو اس دنیا میں خاص کر کے مسلم کنٹریز میں کوئی کافر نہیں ہونا تھا. برائے مہربانی وسیم صاحب, جو آپ فتنہ پھیلا رہے ہیں, سب سے پہلے اس پہ خود غور کریں, اور جن کو آپ نے ساتھ ملا کے اس شر کو پھیلانے کا کام شروع کیا ہوا ہے ان کو بھی غور کروائیں. حالانکہ آپ کی خاندان نے آپ کو مرتد قرار دے دیا, آپ کے ساتھ بیٹھنے والے شیعوں نے آپ کو مرتد قرار دے دیا, آپ کے ہندوستان میں مصنوعی قبر توڑ دی گئی, آپ کے اوپر وہاں بت جلا دیے گئے, آپ کے سر پہ پیسے رکھ دیے گئے, پھر بھی آپ کو نہیں ہوش آتی. آپ کے ساتھ کھڑا کون ہے سوائے ایک آدھ بندوں کے جن کو آپ نے اپنے ساتھ گمراہ کیے ہوئے ہیں, آر ایس ایس کے, بی جے پی کے بندوں کے ساتھ. اس کے سوا آپ کے ساتھ کھڑا کون ہوا ہے؟ ہندوتوا لوگ کھڑے ہیں آپ کے ساتھ, یا آر ایس ایس بی جے پی کھڑی ہے, 1-2 آپ کے شیعہ دوست کھڑے ہیں بس. آپ ہوش کریں, آپ کس کتاب کے اوپر بھونک رہے ہیں؟ وہ کتاب جس کی صداقت ہو خلفائے راشدین ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں, جس کی صداقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک دیتی ہے, جس کی صداقت یہ ہے کہ 1450 سال تک اس کی زبر سے زہر نہیں بدل سکی. آپ بیٹھتے ہیں اور آگے میڈیا پہ آ کے بھونک کرتے ہیں, اور آپ کے بولنے سے جو کفار ان کو شے ملتی ہے وہ گستاخیاں کرتے ہیں. برائے مہربانی اپنی اصلاح کریں.